قرآن سے لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا قرآن انہی مقاصد کے لیے نازل ہوا، یا یہ کام کیے تو جا سکتے ہیں لیکن قرآن کے نزول کا اصل مقصد اور ہے۔ قرآن حکیم ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے اس بات کو جان لیا تھا۔ ہم قرآن مجید سے ان کا تعلق دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے وہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں کانشیس تھے، کیسے وہ ان پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آج بھی وہی ماحول پیدا کر دیں، ہمیں توفیق عطا کر دیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری آ گئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا ہم الخاسرون، یعنی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ وہ گھبرا گئے کہ کہیں میرے بارے میں تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ایک بار آپ نے نماز صبح کے بعد فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص موجود ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری بار کہا، ایک شخص اٹھا۔ آپ نے فرمایا پہلی بار کیوں نہیں اٹھے؟ بولا مجھے خوف پیدا ہوا کہ اس قبیلے کے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی۔ یقین کا عالم دیکھیے، کیسے وہ ایک ایک آیت کے بارے میں کانشیس تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ رب جس سے وہ محبت کرتے تھے اس کا پیغام ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق بہت مختلف تھا، اور وہ تعلق ایسا ہے جس تعلق کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اسی طرح قرآن مجید سے اپنی نسبت قائم کرنی ہے۔ ایک بار سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن مجید کی یہ آیت نہایت سخت ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص ذرا بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ارشاد ہوا عائشہ آپ کو یہ خبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ اس کے اعمال کا، یعنی برے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے ان کا حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کی اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ کی تو ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن اس آیت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق تکلیف دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر کانشیسنس ہے کہ اس آیت پر کیسے عمل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ نے سیدنا سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق ان کو حقیقی بیٹوں کے حقوق بھی حاصل ہو گئے تھے، لیکن جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لیآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا ہم سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، وہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے، ان سے کوئی پردہ نہ تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کو دودھ پلا دو۔ چنانچہ دودھ پلانے سے وہ ان کے رضائی بیٹے کی طرح ہو گئے۔ اور سحری کے وقت کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی کالی دھاری سے صبح کی سفید دھاری آپ کو صاف دکھائی دینے لگے۔ تو سیدنا عدی بن حاتم ایک سیاہ اور سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوئے اور دیکھا کہ دونوں الگ الگ نظر آتے ہیں یا نہیں، کچھ پتہ نہ چلا تو رسول اللہ سے ذکر کیا۔
آپ نے فرمایا آپ عجیب ہو، اس سے دن رات یعنی رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد، لیکن آپ عمل کرنے کو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ ایک ایک آیت کو اپنے لیے زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہونا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی قرآن مجید پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔